بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے قطبی 29واں سبق ہے لا يقال العلم من الالفاظ المشترکۃ فإنه كما يطلق على الحصول العقلی كذلك يطلق على الاعتقاد الجازم المطابق الثابت وهو أخص من الأول ومن شرائط التعريفات التحرز عن استعمال الألفاظ المشتركة لأننا نقول الألفاظ المشتركة لا تستعمل في التعريفات إلا إذا قامت قرينة تدل على تعيين الألفاظ من معانيها وها هنا قرينة دالة على أن المراد بالعلم المذكور في التعريف الحصول العقلي فإنه لم يفسره في هذا الكتاب إلا به، يعني لم يفسره في هذا الكتاب إلا به. العلم من الألفاظ المشتركة فإنه يطلق على الحصول العقلي كذلك يطلق على الاعتقاد الجازم المطابق الثابت۔ تو یہ آج کا جو سبق ہے اس میں یہاں پر جو ہے یہ اعتراض کو نقل کیا ہے اور لأن نقول سے اس اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض ہے کہ امور معلومہ ترتیب امور معلومات، ابھی یہ معلومہ کا لفظ جو ہے یہ مشتق ہے۔ کس سے مشتق ہے؟ العلم سے، اور العلم جو ہے یہ مشتق منہ ہے، یعنی اس سے اس کو مشتق کیا گیا ہے۔ اور جب لفظ مشتق یہ لفظ مشترک ہے، اس کے دو معانی ہے، ایک معنی ہے حصول عقلی، صورت حاصلۃ فی العقل، ہم اس طرح پڑھ چکے ہیں، صورت حاصلۃ فی العقل۔ اب یہاں پر یہ ترتیبی امور معلومہ، آپ یہ کہیں گے کہ العلم من الفاظ المشترکۃ، تو یہ علم کا لفظ یہ کہاں پر ہے؟ تو اس کو جاننے کے لیے یہ ہے کہ ترتیب امور معلومات، کہ امور معلومہ کو ترتیب دینا۔ ابھی لفظ امور معلومہ جو ہے، فکر کس کو کہتے ہیں؟ الفکر ہوا ترتیب امور معلومات، تو معلومات یہ لفظ مشترک ہے۔ کس طرح لفظ مشترک ہے؟ کہ یہ مشتق ہے کس سے؟ علم سے، اور علم مشتق منہ ہے۔
اور جس کا مادہ یہ مشتق من ہو، اگر یہ لفظ مشترک ہے تو اس سے جو صیغے نکلتے ہیں وہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ لفظ مشترک ہی ہوتے ہیں۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی یہ ہے الحصول العقلی یعنی صورت حاصلۃ فی العقل، اس کی تعریف میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ علم کا ایک خاص معنی ہے اور ایک عام معنی ہے۔ خاص معنی یہ ہے کہ صورت، عام معنی یہ ہے کہ صورت حاصلۃ فی العقل، اور ایک ہے یہ معنی الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع۔ یہ معنی ہے کہ وہ اعتقاد جو جازم ہو، غیر جازم نہ ہو، مطابق ہو، غیر مطابق نہ ہو، ثابت ہو، غیر ثابت نہ ہو۔ یہ دو معنی ہیں۔ علم کا لفظ کیا ہے؟ لفظ مشترک ہے۔ لفظ مشترک اس کو کہتے ہیں کہ جو لفظ دو معنوں کے لیے الگ الگ وضع کیا گیا ہو، اس کے لیے الگ وضع کیا گیا ہے اور اس کے لیے الگ وضع کیا گیا ہے۔ تو جب یہ لفظ مشترک ہے تو تعریف میں جو لفظ معلومہ ہے یہ لفظ یہ بھی مشترک ہو گیا، اس لیے کہ جب مشتق من ہو، لفظ مشترک ہے تو اس سے جو مشتقات ہیں وہ بھی مشترک ہوں گے۔ وہو اخص من الاول، اخص من الاول اس لیے کہا کہ مثلا ہم نے کہا کہ العلم اما تصور و اما تصدیق۔ علم یہ عام ہے اور تصدیق یہ خاص ہے، اور یہ الاعتقاد الجازم مطابق للواقع یہ کس کی قسم ہے؟ تصدیق کی قسم ہے۔ الاعتقاد الجازم المطابق للواقع الثابت، یہ کس کی قسم ہے؟ تصدیق کی، کہ تصدیق کی ایک قسم یہ یقین اور ایک ہے جہل اور ایک ہے ظن۔ تو یہ دونوں کے علاوہ یقین جو اعتقاد جازم مطابق للواقع ہے، تو ایک معنی علم کا یہ ہے، اس کو بھی علم کہتے ہیں اور اس کو بھی علم، تو دونوں میں مشترک ہے۔ اس کو بھی کہتے ہیں حصول العقلی۔ اگر آپ کہیں کہ حصول العقلی یہ معنی کہاں پر ہے تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ صورت حاصلۃ فی العقل، حصول عقلی یہاں سے ہے۔ وہ اخص من الاول، تو خاص کا وجہ میں نے بتا دیا کہ یہ معنی جو ہے، یہ دوسرا معنی یہ اخص ہے۔ یہ کیا ہے؟ اخص ہے۔ تو من الاول، اول یہ معنی ہے، یہ نہیں، اول معنی یہ ہے، یہ معنی، تو یہ معنی کیا ہے؟ عام ہے۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ علم جو ہے یہ اس کے دو قسم، ایک تصور ایک تصدیق ہے، اور پھر یہ معنی جو ہے الاعتقاد الجازم مطابق یہ تصدیق کی قسم سے ہے۔ کیا ہے؟ تصدیق کی ایک قسم ہے۔ تو یہ معنی عام ہے اور یہ معنی خاص ہے، یہ اخص ہے اور یہ عام ہے۔ ابھی بات یہ ہے کہ من شرائط التعریفات، تعریفات کے شرائط میں سے یہ ہے التحرز، کہ بچنا ہے عن استعمال الالفاظ المشترکۃ، الفاظ مشترکہ سے تحرز کرنا ہے، اس سے بچنا ہے، یعنی تعریفات میں مشترک الفاظ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ تعریف کا مقصد ہوتا ہے امتیاز عن جمیع ما عداہ، اور جب لفظ مشترک آپ نے استعمال کیا تو امتیاز مخل الامتیاز ہو گیا اور یہاں پر اور ابہام پیدا ہو گیا، تو اس وجہ سے لفظ مشترک کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا جواب دے رہے لأننا نقول، ہم کہتے ہیں الالفاظ المشترکۃ، الفاظ مشترکہ جو ہے لا تستعمل، استعمال نہیں ہوتے فی التعریفات، تعریفات میں، منع ہے، مطلقاً ممنوع نہیں ہے، بلکہ اس وقت ممنوع ہے جب کوئی قرینہ موجود نہ ہو۔ اگر کوئی قرینہ موجود ہو اس کے استعمال پر، ان الفاظ کے استعمال پر کوئی قرینہ موجود ہو، الا اذا قامت قرینۃ، ایسا قرینہ موجود ہو تدل جو دلالت کرے علی تعیین الالفاظ من معانیہا، کہ الفاظ کی تعین کرے اس کے معانی میں سے، کہ اس کا ایک خاص معنی متعین کر دے، ایسا قرینہ موجود ہو تو پھر لفظ مشترک کا استعمال تعریفات میں ممنوع نہیں ہے۔
یعنی الفاظ مشترکہ کا استعمال تعریفات میں اس وقت ممنوع ہے جب کوئی قرینہ نہ ہو. اگر کوئی قرینہ موجود ہو تو آپ لفظ مشترک کو استعمال کر سکتے ہیں. تو یہاں پر قرینہ کیا ہے؟ وَهَا هُنَا قَرِينَةٌ دَالَّةٌ عَلَىٰ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعِلْمِ. یہاں پر قرینہ یہ ہے المذکور فی التعریف. تعریف میں کیا ہے؟ شروع میں جو تعریف کیا تھا یہ العلم ہوا صورت حاصلۃ فی العقل. کیا ہے؟ علم اس کو کہتے ہیں کہ صورہ حاصلہ فی العقل اس کو کہتے ہیں. تو لم یفسر ہوں یا لم یفسر ہوں، مصنف نے ذکر نہیں کیا، اس کی تفسیر نہیں کی گئی، اس کو آپ مجہول یا فَإِنَّهُ لَمْ يُفَسَّرْهُ یا لم يُفَسِّرْهُ فی هذا الکتاب، اس کتاب میں جہاں پر تفسیر نہیں کی گئی مگر الا به، مگر کس سے؟ حصول عقل سے. یعنی اس کی تعریف جب کی گئی ہے تو کس سے کی گئی ہے؟ صورت الحاصل فی العقل. یہ تو ہے کتاب میں اعتراض اور یہ جواب. لیکن اس کا ایک شرح میں دیکھ رہا تھا، اس کا ایک اور جواب یہ ہے کہ حصول عقلی، علم کا یہ معنی جو ہے حصول صورت الشیء فی العقل. یہ علم کا جو یہ معنی ہے یہ منطق کا ہے. یہ کس کا ہے؟ منطق کا. یہ منطق کی اصطلاح ہے، اور منطق میں اس کا معنی یہ ہے کہ حصول صورت الشیء فی العقل. اور علم کا جو یہ معنی ہے اعتقاد الجازم المطابق للواقع. یہ علم کلام کی اصطلاح ہے. تو جب اصطلاح دونوں الگ الگ ہو گئے، یہ عالم منطق کی اصطلاح ہے اور یہ علم کلام کی اصطلاح ہے، تو علم کا لفظ جو ہے ایک فن میں مشترک لفظ نہیں ہے بلکہ دو الگ الگ فنون میں لفظ مشترک ہیں. تو پھر یہ سوال ہی وارد نہیں ہوتا کہ یہ لفظ علم لفظ مشترک ہے، اس لیے کہ یہ اصطلاح جو ہے یہ علم کلام کی اصطلاح ہے اور یہ اصطلاح یہ علم منطق کی اصطلاح ہے. اور الگ الگ اصطلاحات میں ایک لفظ کو الگ الگ معنوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ عرف خاص ہیں اور یہ بھی عرف خاص ہے. تو دونوں کو ہم لفظ مشترک پھر نہیں کہہ سکتے، اور جب دونوں کو لفظ مشترک نہیں کہہ سکتے یعنی علم کو لفظ مشترک نہیں کہہ سکتے تو پھر یہ سوال بھی وارد نہیں ہوتا، یہ جواب بھی، اس جواب کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.